بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے مشیر ایلون مسک کی پالیسیوں کے خلاف دوستو احتجاج امریکہ سمیت مختلف ممالک میں پھیل گیا ہے۔ ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں کل ملا کر 1200 مقامات پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا گیا۔ ہینڈ آف کے نام سے ہونے والے احتجاج کے لیے نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہو گئے، جبکہ واشنگٹن کے نیشنل مال کے باہر مظاہرے میں 20,000 سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ٹرمپ کے خلاف یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ حالانکہ دوستو امریکہ میں فلسطین کے حق میں احتجاج کرنا منع ہے۔ مائیکروسافٹ کی گولڈن جوبلی تقریب میں ملازمین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے احتجاج کروا دیا۔ تقریب میں ملازمین نے فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ تقریب کے دوران معاملات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب مائیکروسافٹ اے آئی کے سربراہ مصطفیٰ سلیمان کمپنی کی اپ ڈیٹس اور مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اسی دوران مائیکروسافٹ کی ایک خاتون ملازم ابو سعید سٹیج کے قریب پہنچی اور پرعزم آواز میں کہا کہ مصطفیٰ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہتری کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتے ہو، جبکہ مائیکروسافٹ اسرائیلی فوج کو مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجی مہیا کر رہا ہے۔ اس بہادر خاتون کا مزید کہنا تھا کہ 50,000 افراد شہید کر چکے ہو تم لوگ اور کمپنی اس ظلم کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ اس احتجاج پر مصطفیٰ سلیمان نے مختصر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے احتجاج کا شکریہ، میں نے آپ کی بات سن لی ہے۔ مگر بہادر خاتون نے جواب میں کہا کہ آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، پورا مائیکروسافٹ خون آلود ہے۔ دوستو سب سے بڑی بات یہ کہ اس موقع پر مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور سابق CEO بھی موجود تھے، جنہوں نے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسرائیل نے اپنی جارحیت برقرار رکھتے ہوئے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری کر کے خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے پناہ گزین سکولوں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں مزید 120 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوستو اسرائیل نے جنوبی غزہ کے علاقوں سے مزید جبری بے دخلی کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد سے 2 ہفتوں میں 2,80,000 سے زیادہ فلسطینی دوبارہ دربدر ہو چکے ہیں۔ ادھر حماس نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت قیدیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ فلسطینی بچوں کو دوستو قابض صہیونی رجیم کے انتہائی خطرناک اور مسلسل جنگی جرائم کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کے بنیادی حقوق تک سے محروم ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونیوں نے نہ صرف فلسطینی بچوں کو ان کے بچپن سے محروم کر رکھا ہے، بلکہ وہ انہیں دنیا کے دیگر بچوں کی طرح سے اپنے بنیادی ترین حقوق سے بھی محروم کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بچے لاحق سنگین جسمانی اور ذہنی مسائل اور ہسپتالوں کی عمدی تباہی، طبی عملے کو براہ راست طور پر نشانہ بنانے اور طبی آلات ادویات کے داخلے کو مسلسل روکے جانے کے نتیجے میں صحت کے نظام کی مکمل تباہی کے باعث دوہرے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ غاصب سفاک اسرائیلی رجیم کے ہاتھوں جاری فلسطینی شہریوں کی نسل کشی میں دوستو تقریباً 18,000 فلسطینی بچے بھی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 34,000 سے زائد زخمی ہیں۔ سفاک اسرائیلی رجیم کی انسانیت سوز جنگ کے باعث غزہ میں 39,384 بچے ایک یا دونوں والدین سے محروم ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں شدید غذائی قلت اور بھوک کے نتیجے میں 52 فلسطینی بچے شہید ہوئے ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ ٹیکس جس سے عالمی معیشت میں بے یقینی اور تجارتی کشیدگی کے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ 10% کا بنیادی ٹیرف رات 12 بجے کے بعد نافذ ہوا تھا، جو میکسیکو اور کینیڈا کے سوا امریکہ میں آنے والی زیادہ تر درآمدات پر لاگو ہوتا ہے۔ تقریباً 60 ممالک جن میں یورپی یونین، جاپان اور چائنا بھی شامل ہیں، ان کو مزید زیادہ شرح کے ٹیرف کا سامنا ہوگا جو ہر معیشت کے لیے مخصوص ہوں گے۔ چائنا پر پہلے ہی 34% اضافی ٹیرف اگلے ہفتے نافذ ہو رہے ہیں، جس پر چائنا نے رد عمل دیتے ہوئے امریکی مصنوعات پر یکساں 34% ٹیرف کا اعلان کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالک مذاکرات میں کوئی رائے حاصل نہیں کرتے تو چائنا کی طرح وہ بھی جوابی کارروائی کریں گے۔ یہ ٹیرف دوستو 1930 کے ٹیرف ایکٹ کے بعد سب سے بڑی تجارتی رکاوٹ ہے جس نے عالمی تجارتی جنگ چھیڑی اور گریٹ ڈپریشن کو گہرا کیا تھا۔ اس اقدام سے امریکہ کا اوسطاً مؤثر ٹیرف ریٹ 24% تک پہنچ جائے گا، جو دوستو 1930 کی دہائی سے بھی زیادہ ہے۔ بھارتی فضائیہ کو گزشتہ ایک سال کے دوران دوستوں بے ترپے طیارہ حادثات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں جدید لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے اور کئی پائلٹ زخمی یا مارے جا چکے ہیں۔ انڈین ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال بھارتی فضائیہ کی ناقص تربیت اور غیر پیشہ ورانہ رویوں اور تکنیکی خرابیوں کا نتیجہ ہے۔ فروری 2024 سے اپریل 2025 تک بھارتی فضائیہ کے درجن سے زائد طیارے مختلف حادثات کا شکار ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر حادثے کے بعد تکنیکی خرابی کو ذمہ دار قرار دے کر رسمی کورٹ آف انکوائری کا اعلان کیا جاتا ہے، مگر ان رپورٹس کو کبھی منظر عام پر نہیں لایا جاتا، جس سے شکوک و شبہات مزید گہرے ہو رہے ہیں۔ انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور پائلٹوں کی تربیت دونوں میں ناکام ہو چکی ہے۔ آئے روز ہونے والے حادثات نہ صرف بھارت کی دفاعی تیاریوں کو کمزور ظاہر کرتے ہیں بلکہ اندرونی ناکامیوں اور کرپشن کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ انڈین ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی حکومت ان حادثات کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور میڈیا کو ابھینندن جیسے نااہل پائلٹوں کو ہیرو بنانے پر لگا دیتی ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کے اقتدار میں کرپشن، ذاتی مفادات اور نااہلی نے بھارتی فضائیہ کو ایک ناقابل بھروسہ ادارہ بنا دیا ہے، جو اب خطے کے طاقتور فضائیہ بننے کا خواب پورا کرنے کی بجائے حادثات کی زد میں آ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی نے قرآن پاک پر حلف کے ساتھ حلقہ خیز انکشافات کر دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بارے میں عمران خان سے منسوب غلط خبریں چلائی گئیں۔ میری عمران خان سے ملاقات کے وقت بشرا بی بی بھی موجود تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب آپ کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں، مانسہرہ میں 100 ووٹ بھی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب آپ کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ دسمبر 2022 میں نئے آرمی چیف کے تقرر کے بعد مجھے بلا کر عمران خان نے کہا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ فوجی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میرے ساتھی اس پر ہنستے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آپ مجھ پر اعتماد ہے، آپ جائیں اور فوجی قیادت سے بات کریں۔ اعظم سواتی نے کہا کہ عمران خان سے مشاورت کے بعد جنرل عاصم منیر کے استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی۔ عاصم منیر کے قریبی دوست سمیت عارف علوی کے ذریعے کوشش کی، آرمی چیف سے بات کی کوشش کی لیکن دروازے نہ کھلے۔ عمران خان کو بتایا کہ 22 اگست کو جب آیا تو کسی ISI اہلکار سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عمران خان سے کہا کہ میں عارف علوی اور ساتھیوں سے مل کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس سے کہاں رابطہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے دن سے تیار ہوں۔ اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ باہر کے ملک بیٹھا ہوا ایک ویلاگر کہتا ہے کہ اعظم سواتی 26 نومبر کو کہاں تھا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو اٹک جیل میں تھا۔
کون ہے جو اتنی قربانی کے بعد کہے کہ عمران خان کا مشن چھوڑ دو، مجھ پر تشدد ہوا، میں پارٹی میں تفریق نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ جو ویلاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عید الفطر کے بعد جمعے کو سعودی عرب میں مقیم محمد عمر کی مانسہرہ میں اپنی بیوی رابعہ شاہ سے فون پر صرف مختصر بات ہی ہو سکی، کیونکہ ان کی بیوی نے انہیں کہا تھا کہ وہ نماز کی ادائیگی کے بعد ان سے دوبارہ بات کریں گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عمر نے کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد بار بار اپنی بیوی کو فون کرتا رہا، لیکن دوسری طرف دوستوں کسی نے ان کی کال نہیں اٹھائی، اور بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی رابعہ شاہ اور 16 ماہ کی بیٹی عائزہ کو مار دیا گیا ہے۔ مانسہرہ پولیس کے ڈی ایس پی جاوید خان کا کہنا ہے کہ محمد عمر کی اہلیہ اور 16 ماہ کی بیٹی کو مبینہ طور پر نام نہاد غیرت کے نام پر مقتولہ کے اہل خانہ نے مار دیا، اور فی الحال ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ یہ واقعہ دوستوں مانسہرہ کے علاقے جابہ میں 4 اپریل کو پیش آیا تھا، اور اس کا مقدمہ محمد عمر کی والدہ نسرین کی مدیت میں درج کیا گیا۔ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے نسرین بی بی کا کہنا تھا، یعنی عمر کی والدہ کا کہنا تھا کہ میری بہو نے ملزمان سے کہا تھا کہ میری 16 ماہ کی بیٹی کو کچھ نہ کہو، وہ کم عمر ہے، معصوم ہے۔ اس نے فریادیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ چچا مجھے مت مارو، مگر انہوں نے کوئی رحم نہیں کیا، انہیں کوئی ترس نہیں آیا۔ والدہ نسرین بی بی کا مزید کہنا تھا کہ ان کی بہو کے خاندان والے بیٹے کی شادی پر راضی نہیں تھے، اور اس لیے دونوں نے 2022 میں عدالت میں جا کر شادی کر لی تھی۔ ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ ایسا مت کرو، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور وہ رشتہ نہیں دے رہے، اس لیے تم دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نسرین بی بی کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا اور بہو نہیں مانے اور کورٹ میرج کر کے کراچی چلے گئے۔ بعد میں ان کے ہاں بیٹی کا جنم ہوا اور میرا بیٹا ویزا لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے بیٹے کی سعودی عرب روانگی کے بعد وہ اپنی بہو اور پوتی کو اپنے ساتھ مانسہرہ لے آئی تھی۔ 4 اپریل کو پیش آنے والے واقعے کی ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ نسرین بی بی نے پولیس کو بتایا کہ جمعے کی نماز کے وقت تقریباً 1 بجے وہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں، اور ان کی بہو رابعہ شاہ اور پوتی عائزہ نور بھی گھر میں ہی موجود تھیں۔ اسی اثناء میں رابعہ کا کزن اندر آیا، جسے میں نے کہا کہ بیٹھو کھانا کھا لو، وہ گھر کا جائزہ لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد رابعہ کے چچا 3 نامعلوم اشخاص کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، اور رابعہ کے چچا نے میری کن پٹی پر بندوق رکھ دی، اور تینوں نامعلوم شخص میری بہو کے کمرے میں داخل ہوئے تو میری بہو نے ایک شخص سے کہا کہ چچا مجھے مت مارو۔ اسی شخص نے قتل کے ارادے سے بہو پر فائرنگ کر دی۔ ملزمان فرار ہو گئے، بہو اور پوتی موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ نسرین بی بی کے بھائی محمد شفیق بتاتے ہیں کہ واقعے کے بعد رابعہ اور عائزہ کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا رہے تھے تو مخالف گروہ نے انہیں روک لیا اور کہا کہ یہ ہماری لڑکی ہے اور اس کا جنازہ ہم خود کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مزید قتل و غارت سے بچنے کے لیے مخالف گروہ کو بہو کی میت لے جانے کی اجازت دے دی، جبکہ پوتی کی تدفین انہوں نے خود کی۔ دوسری طرف دوستو شوہر محمد عمر کا کہنا تھا کہ وہ اور رابعہ اسکول میں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے اور دونوں نے بعد میں شادی کا فیصلہ کیا، لیکن جب انہوں نے اپنا رشتہ رابعہ کے گھر بھیجا تو انہیں انکار کر دیا گیا۔ عمر کے مطابق ان کے اپنے والدین نے بھی رابعہ کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ محمد عمر کچھ عرصے تک کراچی میں مقیم رہا اور بچی کی پیدائش کے بعد اس کے بہتر مستقبل کے لیے سعودی عرب چلا گیا۔ محمد عمر کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اپنی اہلیہ کے گھر والوں کی نظر میں تو ملزم یا مجرم تو میں ہوں، اور وہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب میں سعودی عرب چلا گیا تو میری بیٹی 2 مہینے کی تھی اور اب 16 ماہ کی ہو چکی تھی۔ میں جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تھا تو ویڈیو کال کر کے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہتا تھا۔
دوستو یہاں میں اس کی بیٹی کی تصویر بھی شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر ایسا کرتا تو آپ کے لیے اس چھوٹی سی کیوٹ بچی کو دیکھنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال محمد عمر کا کہنا تھا کہ میں جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تھا تو ویڈیو کال کر کے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہتا تھا کہ کب اس کی ماں اسے سلا رہی ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا۔ محمد عمر کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب سے مانسہرہ جانے والے لوگوں کے ہاتھ ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے کھلونے دیگر چیزیں بھیجا کرتا تھا، اور اسی کوشش میں تھے کہ وہ کسی طرح اپنے اہلیہ اور بیٹی کو بھی اپنے پاس بلا سکے، لیکن بارہا کوشش کے باوجود وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔